ایک بات ان ساری آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی تقسیم ہوگی ترکہ کی وہ اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے اگر ذمہ کوئی قرض ہے چھوٹا یا بڑا وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ حالات کے مطابق ورثاء کے مطابق آپس میں بانٹا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بانٹنا یہ ساری تفصیل اس کے اندر آ چکی ہے۔ اہم معاملات میں متعلق وصیت تحریر کر لینی چاہیے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، یعنی جن ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے خود وارث قرار دیا ہے، یعنی اس کی اولاد یا ماں باپ جن کے حصے اللہ نے جیسے مقرر کر دیے ہیں، اس کے متعلق ہم وصیت نہیں کر سکے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا۔ وصیت کی آخری حد 1/3 ہے، تاہم یہ پسندیدہ نہیں، 1/4 ہو تو بہتر ہے۔ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو وصیت کے اندر یہ چند ایک باتیں ہیں جن کا دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے خود حصے بانٹ دیے ہیں اور آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے، صرف مال کے 1/3 حصہ کے اندر، اور اس کو بھی کہا گیا کہ بہتر ہے 1/4 حصے کا جو ہے اپنی مرضی سے وصیت کر سکتے ہیں، یعنی کسی کا نام لگانا ہے، کوئی ٹرسٹ کو دینا ہے، یا جو آپ آلریڈی کچھ کر رہے ہیں وہاں کرنا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں میرے مال کو یہاں سے یہاں کیا جائے، لیکن جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے متعلق آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ اگر جو قتل کرنے والا ہے تو مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی وصیت کا مالک، اس کی ورثے کا مالک نہیں ہو سکتا، اور کافر مسلمان کا نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ترکے کی تقسیم میں سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، اس پر اجماع ہے۔ قرآن کریم میں وصیت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کیونکہ مقروض لوگ کم ہی ہوتے ہیں، نیز قرض خواہ تو بعض وقت قرض کا مطالبہ کر کے بھی لے لے گا اور چاہے تو وہ معاف بھی کر دے، لیکن وصیت جو اس نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب وصیت میں نقصان کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ورثاء کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات وصیت کرنے والا عمدن یا غلطی سے اگر 1/3 سے زیادہ وصیت کر گیا ہو، یا اپنی ملکیت اپنی ہو مگر مرتے وقت کسی کو ہبہ کر جائے، ایسی صورت میں ورثاء کے مشورے سے اصلاح ہو سکتی ہے، اور بلکہ اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ اس وصیت کی جو غلطی ہے اس کا وبال مرنے والے کے اوپر نہ رہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً مال کا ہاتھ میں آنا اور پھر اس کو آگے بانٹ دینا، اسپیشلی کوئی بااختیار شخص ہے تو اس کے لیے بڑے ہی ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو جو کوئی انصاف کر لیتا ہے اور اللہ کی حدوں کے اندر رہ کے سارے معاملے نپٹاتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا، میری حدود کے اندر رہ کے معاملہ نپٹائے گا، اللہ تعالیٰ بلا شبہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہے گا، اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بدعات وغیرہ لے کے آتا ہے یا اپنی من مرضیاں کرتے ہیں یا تخریف کرتے ہیں یا مرضی کے اندر امینڈمنٹس کرتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ کی حد سے باہر نکلنے کے برابر ہو جائیں گی۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ یہ زنا کا حکم ہے، اور اگر کوئی عورت اس میں پتہ ہے، اول تو یہ بہتان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ابتدائی حکم تھا
جو مستقل حکم نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اس سے مراد زنا کی مستقل سزا ہے جو باقی بعد میں نازل ہوئی، یعنی شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ وَالزَّانِيَاتِ يَأْتِينَ مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو مرد عورت بدکاری کرے انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا توبہ کو قبول کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ گناہ یا غلطی یا نادانی سے ہوا ہو، نہ کہ گناہ پہ گناہ اصرار، یعنی جان بوجھ کر انسان سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی ایک گناہ کر کے پھر کرتا جائے تو مستقل گناہ کرنے والوں کی توبہ جو ہوتی ہے وہ جو گناہ پہ توبہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، اور اگر اسی حالت میں مر جائیں پھر تو بالکل بھی چانس نہیں، یا ایک موت کو سامنے دیکھ کے توبہ قبول کریں تبھی قبول نہیں ہوتی۔ جو ہی انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بیوی بھی ترکہ کا مال تصور ہوتی، چاہے وہ خود سے نکاح پڑھ لیتے تو چاہے کسی اور سے نکاح کر دیتے، تو چاہتے تو بلا نکاح ہی رہنے دیتے، یعنی عورت بھی ایک وراثت کی ایک ایسٹ ہوتی جس کا فیصلہ ورثاء کرتے، بیٹے کرتے، تو ان کو جیسے چاہتے اس کے ساتھ سلوک کرتے، اس کو چاہے خود شادی کر لیتے چاہے اپنی مرضی سے، یعنی عورت کی مرضی ختم ہو جاتی تھی۔ تو وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور نہ انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر تمہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ مصری بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھ دی ہو۔ پھر عورتوں کے ساتھ ظلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کچھ ایسی عورتیں جنہیں مرد چاہتا کہ طلاق دے دے تو ان کو سیدھی سادھی طلاق کی وجہ اتنا تنگ کیا جاتا کہ وہ خود ہی اپنے حق سے دستبردار ہو کر گلو خلاصی کرانے کا سوچتی ہیں، تاکہ مرد کو جو اس کا حق مہر ہے وہ واپس مل جائے، یا اگر ابھی تک نہیں دیا تو اسے ادا نہ کرنا پڑے، اور عورت جب خلا میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں زیادتی مت کرو ان کے ساتھ، صرف اس لیے ان کو تنگ مت کرو، اگر ارادہ کر ہی لیا ہے چھوڑنے کا تو عزت کے ساتھ بھلے طریقے سے اس کو چھوڑا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، بلا وجہ شادی کو مت توڑا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو ضرور کوئی نہ کوئی پسندیدہ بھی ہوگی۔ اپنے ساتھیوں کی بیویوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، اور اگر ان کے اندر کوئی بری چیز بھی ہے تو اس کو درگزر کریں، الا یہ کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو تم نے اسے خواہ کتنا خزانہ بر مال دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اسے صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر حق مہر دیا ہے تو اس میں یا تحفے بھی دیے ہیں جو کچھ اس کے نام لگا بھی چکے ہیں اچھے دنوں میں، تو اس وقت دے کے واپس نہ لیا جائے، جو اب دے چکے ہیں اسے واپس مت لیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ نپٹائیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
کہ کیا اپنے صدقہ یا ہبہ کو واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ یعنی جب وہ آپ کی بیویاں رہ چکی ہیں، آپ ایک اچھا وقت گزار چکی ہیں، میاں بیوی کے حق بھی دے چکے ہیں ایک دوسرے کو، تو پھر ویسے بھی ایٹ لیسٹ جو آپ کا حق مہر ہوتا ہے اس آپ واپس لینے کے ہوتے ہی نہیں، آپ کا حق رہتا ہی نہیں۔ وہ اپنا حق استعمال کر چکے ہیں آپ اس حق مہر کے بدلے بیوی کو اپنے اوپر حلال کر کے۔ اور صدقہ یا تحفے وغیرہ لینا ویسے بھی ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو واپس لیا جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں اور ان سے نکاح نہ کرو مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے۔ یعنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نکاح سے منع کر دیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعناکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اور تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہے جو تمہاری صلب سے ہوں، نیز دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ جو عورتیں نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں نانیاں، دادیاں شامل ہیں، پوتیاں، دوتیاں شامل ہیں، سگی بہنیں یعنی دو بہنیں ایک وقت میں نکاح میں نہیں ہو سکتیں، الاتی اور خیافی بہنیں یعنی سوتیلی بہنیں ماں یا باپ کی طرف سے، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان کی بیٹیاں، یعنی ان سے علیحدگی کے بعد ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں حرج نہیں، لیکن ایک وقت میں یعنی خالہ بھانجی وغیرہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ اور سالیاں بھی جب تک بہن نکاح میں ہے، سنت سے پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 24 کی روح سے تمام شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، یہ جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔